محترم ناظرین کرام، خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر کے سامنے بہت سارے چیلنجز آ گئے۔ ایک طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، جب تک باحیات تھے، ہم ان کے ہاتھ میں دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر نے بڑے ہی بہترین انداز میں اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ان تمام فتنوں کا سامنا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے کہ آپ کیسے ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لوگوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ تو جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بہت ہی سخت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ضرور لڑوں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي إِقَالًا، اور ایک روایت میں لَوْ مَنَعُونِي إِنَاقًا، اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معمولی سی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، یا ایک اونٹنی کا معمولی سا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو جب تک میں اس کو وصول نہ لوں میں ان سے لڑوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بڑے بہادر بنتے تھے دور جاہلیت میں اور آج ایسی بزدلی کی بات کرتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں حالات نے یہ بتا دیا کہ دراصل ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا ان حالات سے لڑنے کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے، اور اس پورے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی اس میں انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پھونک پھونک کر قدم اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر جو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، اور جس لشکر کا لیڈر بنایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو، جو ایک نوجوان صحابی تھے، لیکن اس لشکر کے روانہ ہونے کے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ابھی مدینہ کو جو ہے خطرہ ہے، مدینہ کے چاروں طرف دشمن موجود ہیں، ابھی اس فوج کو نہ بھیجا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کی روانگی کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے اس لشکر کو بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے فتنے کو دبانے کے لیے بھی حضرت ابوبکر نے فوج بھیجی اور ان تمام فتنوں کا قلعہ کما کیا۔